بانی ایم کیو ایم الطاف حسین پر مقدمات پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اس بار کچھ الگ ہوا ہے۔ اس بار بانی ایم کیو ایم پر لندن میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اب باقاعدہ طور پر مقدمہ شروع ہو چکا ہے۔ برطانوی عدالت نے ان پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عدالتی احکامات کے بعد بانی ایم کیو ایم اب سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ انہیں عوامی اجتماع سے خطاب کی بھی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی وہ پاکستان کی صورتحال پر تبصرہ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ عدالت کی اجازت کے بغیر وہ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ جس کیس کے حوالے سے ان پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ برطانیہ سے بیٹھ کر 2016 میں پاکستان میں نفرت انگیز تقریر کرنے سے متعلق ہے۔ بانی ایم کیو ایم کو لندن میں حراست میں لیا گیا اور انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ان پر اگست 2016 میں تقریر کے ذریعے لوگوں کو تشدد پر اکسانے کا الزام ہے۔ بانی ایم کیو ایم اس کیس میں ضمانت پر تھے۔ ضمانت ختم ہونے پر آج لندن پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے۔ اس کیس میں وہ اس سے پہلے بھی 2 بار لندن کے پولیس اسٹیشن میں پیش ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی ضمانت ختم ہونے پر تیسری پیشی تھی۔ تیسری پیشی پر بھی بانی ایم کیو ایم نے لندن پولیس کے سوالوں کے جوابات نہیں دیے، جس پر انہیں حراست میں لے کر ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ میں پہنچا دیا گیا۔ بانی متحدہ کو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کی کورٹ نمبر 1 میں پیش کیا گیا۔ بانی متحدہ نے جج کے سامنے اپنا نام، تاریخ پیدائش اور ایڈریس کی تصدیق کی۔ جج نے بانی متحدہ سے سوال کیا، کیا انہیں معلوم ہے کہ ان پر دہشت گردی کے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے؟ جج نے الزامات کی تفصیل بانی متحدہ کو پڑھ کر سنائی۔ بانی متحدہ نے جج کے سامنے خود پر عائد الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد برطانوی عدالت نے حکم جاری کیا کہ بانی متحدہ برطانیہ پاکستان میں کسی عوامی اجتماع سے خطاب نہیں کر سکتے، بانی متحدہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ بانی ایم کیو ایم کو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کی نقل و حرکت پر مشروط پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ عدالت کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی کا آغاز 1 نومبر سے ہوگا۔ بانی ایم کیو ایم کو جب گرفتار کیا گیا تو اس حوالے سے میٹروپولیٹن پولیس کی ویب سائٹ پر بیان جاری کیا گیا اور پہلی بار بانی ایم کیو ایم کا نام لکھا گیا۔ اس بیان کے مطابق بانی ایم کیو ایم پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2006 کی سیکشن کے تحت سیکشن 212 کے تحت دہشت گردی کے لیے اکسانے پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 22 اگست کو کراچی میں انہوں نے خطاب کیا اور خطاب جن لوگوں سے کیا گیا، اس حوالے سے بہت ممکن ہے کہ تمام یا کچھ لوگوں نے اس خطاب کو بالواسطہ یا بلا واسطہ دہشت گردی کی تیاری کرنے یا اکسانے کے طور پر لیا ہو، اور جس وقت الطاف حسین نے یہ خطاب کیا اس وقت ان کی یا یہ نیت تھی یا نہیں تھی کہ ان کی دہشت گردی کے حوالے سے حوصلہ افزائی ہو، یا وہ لاپرواہ تھے کہ تقریر سے ایسا کچھ ہوگا۔ پولیس کے مطابق الطاف حسین کو دانستہ طور پر اکسانے یا جرائم میں معاونت فراہم کرنے کے شک میں سنگین جرائم ایکٹ 2007 کی دفعہ 44 کے تحت 11 جون کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بانی ایم کیو ایم نفرت انگیز تقریر کے معاملے پر 3 بار میٹروپولیٹن پولیس کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے 12 ستمبر کو پیش ہوئے اور پھر آج فائنلی یہ سب ہوا ہے۔ الطاف حسین کی اس گرفتاری کا تعلق 22 اگست 2016 کو لندن سے کیا جانے والا وہ ٹیلی فونک خطاب ہے، جس کے بعد ایم کیو ایم کے ارکان کی جانب سے میڈیا کے دفاتر پر حملے کیے گئے۔ پاکستانی حکومت نے ستمبر 2016 میں الطاف حسین کے خلاف ایک ریفرنس برطانوی حکومت کو بھجوایا تھا اور الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر کی کاپی اور اپنی جماعت کے لوگوں کو تشدد اور بدامنی پر اکسانے کے شواہد بھی فراہم کیے تھے۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ ایم کیو ایم کے قائد نے نہ صرف برطانوی بلکہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف برطانوی قوانین کے تحت کارروائی کی جائے، جس کی تحقیقات کے لیے رواں سال اپریل میں برطانوی ٹیم نے پاکستان آ کر بانی ایم کیو ایم کی نفرت انگیز تقریر کے کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے تھے اور نفرت انگیز تقریر کے کیس کا تکنیکی جائزہ بھی لیا تھا۔ 22 اگست 2016 کو کیا جانے والا بانی ایم کیو ایم کے خطاب نے کراچی کی سیاست کا رخ بدل دیا تھا۔ 23 اگست کو ایم کیو ایم نے اپنے بانی سے نہ صرف ناطہ توڑ دیا بلکہ بانی ایم کیو ایم کو بے دخل بھی کر دیا۔ اس تقریر کے 1 دن کے بعد آئین میں تبدیلی کر دی۔ بانی ایم کیو ایم کے کہنے کے باوجود اسمبلیوں سے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا اور خود کو ایم کیو ایم پاکستان کہلوانے لگے۔ بانی ایم کیو ایم کا پاکستان اور کراچی کی سیاست میں بڑا عمل دخل تھا، مگر اس دن کے بعد سے بہت کچھ بدل دیا۔ جو خبر آج ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اگر یہ خبر اس وقت سامنے آتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ پیٹرول پمپس بند کرائے جاتے، کاروباری مراکز، دکانیں سب بند کرا دی جاتی، کل پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا جاتا، آج پہلے ہی آدھے دن کے بعد ہو گئی ہوتی۔ اس وقت حالات مختلف ہیں، اس وقت مختلف ہوتے۔ اس وقت کراچی میں ایک کاؤنسلر یا سیکٹر انچارج تک کی گرفتاری کی بھی خبر آتی تھی، اس وقت تو لوگ دکانوں کے شٹر گرا دیتے تھے۔ بیشتر دکاندار اس بات کا انتظار بھی نہیں کرتے تھے کہ کوئی لڑکے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئیں گے، دکانیں بند کرنے کا کہیں گے، وہ خود کر دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کبھی دوپہر میں پرامن احتجاج کی اپیل کر دیتی تھی تو پورے شہر میں آدھے گھنٹے میں سناٹا چھا جاتا تھا اور پھر کچھ دیر بعد
اگر احتجاج کی اپیل واپس لی جاتی تھی تو پورا شہر پھر سے حرکت میں آ جاتا تھا، سڑکوں پر وہی ٹریفک، پھر وہی چہل پہل دیکھنے کو ملتی تھی۔ 3 دہائیوں تک کراچی کی سیاست میں بانی ایم کیو ایم کا سکہ چلتا تھا۔ خود ساختہ جلا وطنی کے باوجود وہ برطانیہ سے ٹیلی فونک خطاب کرتے تھے اور براہ راست میڈیا پر نشر کیا جاتا تھا، کئی گھنٹوں تک نشر کیا جاتا تھا۔ بڑی تعداد میں لوگ ان کا ٹیلی فونک خطاب سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ جمع کروائے جاتے تھے، مگر آج صورتحال مختلف ہے۔ بانی ایم کیو ایم پر فرد جرم آج عائد ہوئی ہے۔ بانی ایم کیو ایم بری بھی ہو سکتے ہیں یا انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے، مگر اتنی بڑی خبر کے بعد آج کراچی میں سب کچھ نارمل ہے۔ کراچی کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ وہ لوگ جو کہ ان کا آ کے دفاع کرتے تھے وہ بھی خاموشی سے بیٹھے ہیں، مرکز میں حکومت کا حصہ ہیں، مگر انہوں نے کوئی بیان تک جاری نہیں کیا۔ کراچی پرامن ہے، کراچی میں چہل پہل ہے، کوئی نہ احتجاج ہوا، نہ دکانیں جلی، نہ ہی لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ کل انہیں دکانیں کھولنی ہیں یا نہیں کھولنی، کل انہیں دفتر جانا ہے یا نہیں جانا، کل جب وہ اپنے گھر سے نکلیں گے تو بسیں چل رہی ہوں گی یا پھر نہیں چل رہی ہوں گی۔ کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ کراچی بدل چکا ہے۔